أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا نام جو ہے وہ ایک آیت آتی ہے درمیان میں، اللہ نور السماوات والارض، اس سے اس سورت کا نام نور رکھا گیا ہے۔ تو اس کا جو زمانہ نزول تھا وہ 5 ہجری سے پہلے جب غزوہ احزاب ہوا تھا، اس سے پہلے کچھ مہینے پہلے شعبان میں یہ واقعہ ہوا تھا کہ جب غزوہ مستلق ہوا تھا تو اس وقت یہ صورت نازل ہوئی تھی، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پہ تہمت لگائی گئی تھی، تو پھر اس کے جواب میں جو تھی وہ یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ اور یہ جو تاریخی پس منظر تھا، اب آپ دیکھ لو نا، شروع میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود غار میں جاتے تھے، عبادت کرتے رہتے تھے، سوچ و بچار کرتے رہتے تھے، غور و فکر کرتے رہتے تھے۔ اچھا، غور و فکر جب بندہ الگ ہوتا ہے تو تب کرتا ہے، جب بالکل الگ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، تو غور و فکر کرتا ہے کہ میں کیا ہوں، کیسے ہوں، کدھر سے ہوں، تو خود کو الگ اپنا ٹائم دے۔ لیکن اب ایسا ٹائم آ گیا ہے کہ کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ بندہ اپنے ساتھ اپنے آپ کو بھی تھوڑا خوش کر دے، اپنے آپ کو بھی وقت دے دے۔ تو وہ وقت ایسا تھا کہ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تو لوگ آپ کی باتیں نہیں مانتے تھے، تنگ کرتے تھے۔ 13 سال تک اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے۔ جب مدینہ جاتے ہیں تو پھر بھی دشمنوں نے پیچھا نہیں چھوڑا۔ پھر ایک جنگ ہوتی ہے، جنگ بدر 2 ہجری میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ گئے تو 1 سال کے بعد دوسرے سال میں جنگ ہو گئی۔ پھر تیسرے سال میں بھی جنگ، تیسرے میں قید تھا، کوئی جنگ نہیں ہو سکی۔ تیسرے میں پھر غزوہ احد ہوا، 4 میں کوئی جنگ نہیں ہو سکی۔ 5 میں پھر غزوہ احزاب ہوا، اور 5 سے پہلے جو پھر غزوہ مستلق جو تھا وہ ہوا۔ تو اب جو جتنے بھی دشمن تھے انہوں نے سمجھ لیا، انہیں پتہ چل گیا کہ یہ ہم بھائی زیادہ سٹرانگ ہے معاشی لحاظ سے، پیسہ ہمارے پاس بہت ہے، مال و دولت سب کچھ، لیکن یہ ہمارے کسی کام نہیں آئے گا۔ مسلمانوں کے پاس سب کچھ کم تھا، تعداد بھی کم تھی، وہ کیا کہتے ہیں، سامان بھی کم تھا، تلواریں بھی کم تھی، گھوڑے بھی ساری جگہوں میں کم تھے، لیکن پھر بھی وہ جیت رہے تھے۔ تو پوری ان اہل عرب نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ ان کے پاس ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے اخلاق، تو جس کی وجہ سے یہ جیت رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اب ان کو اخلاقی میدان میں ہمیں شکست دینی چاہیے۔ تو اندر، اور یہ کام بہت اچھا جو کر سکتے تھے وہ منافقین کر سکتے تھے، جو مسلمانوں کے اندر جو جماعت تھی، جو غدار تھے۔ تو پھر انہوں نے مسلمانوں کو کیا کہتے ہیں تکلیف پہنچانے کے لیے اور اندر نظام کو خراب کرنے کے لیے یہ کیا کہ پھر حضرت عائشہ پہ الزام لگایا گیا، اور ایسے۔ تو پھر آپ دیکھو کہ بہت بڑا طوفان آ سکتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس کہنے والے کی اسی وقت گردن اڑا سکتے تھے، لیکن آپ نے لوگوں کو بتا دیا کہ مجھے کچھ بھی نہیں پتا، جو غیب سے پتہ چلے گا تو تب بھی۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ادھر جا کے لوگوں سے پوچھتے ہیں تم کیا کہتے ہو عائشہ کے بارے میں، تم کیا کہتے ہو عائشہ، حالانکہ انہیں خود بہت اچھا پتہ تھا۔ ایک شوہر کو اپنی بیوی کا جتنا پتہ ہوتا ہے اور کسی کو بھی پتہ نہیں ہوتا، اور ایک باپ کو، اور ان کا باپ حضرت ابو بکر صدیق وہ بھی چپ بیٹھے تھے کہ کیا کریں، لوگوں کی زبانوں کو کیسے روکیں۔ پھر آپ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ جو ایسی ذات تھی کہ ایک دم نہیں کہ طوفان مچا دیا، اس کو بھی کہا کہ اس کو تم اس واقعے کو اپنے لیے برا نہ سمجھو، اس میں بھی خیر ہے، اور اس کو پھر اور ایسے قوانین بنا دیے گئے کہ تاکہ ایسے جو واقعات ہیں تاکہ وہ ہو ہی نہ سکیں۔ پھر یہ جو تھی وہ سورت نور نازل کی گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها، یہ ایک ایسی صورت ہے، کہتے ہیں سورت نور کا جیسا آغاز ہے ایسا کسی اور صورت کا نہیں ہے۔ یہ ایک صورت ہے، اس کو ہم نے نازل کیا، یعنی یہ سمجھ لو کہ کوئی اور یہ احکامات دینے والا نہیں ہے، ہم خود ہیں، ہم سورۃ انزلناها، ہم نے نازل کیا یعنی اللہ تعالیٰ، وفرضناها، اور ہم نے اس کو فرض کر دیا، یہ اب لازم ہو گئی ہے سب پہ۔ اور یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ کوئی اور ہدایات ہے جو کوئی اور بندہ دے رہا ہے، یہ سفارشات نہیں ہے، یہ پکا یہ فرائض ہے، اب تم نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اس میں ہم نے ہر بات کھول کے بتا دی، کہیں بھی ابہام نہیں چھوڑا، شک نہیں چھوڑا، ہر چیز سب کو سمجھ آ جائے گی، اس میں صاف آیات ہیں۔ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، شاید کہ تم سبق لے لو، شاید کہ تمہاری زندگی سنور جائے۔ اب پہلا جو حکم ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدۃ، زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔
اب جو ہے نا زنا کیا چیز ہے؟ زنا ایسا فعل جو مرد اور عورت بغیر نکاح کے آپس میں کریں، تو اس کو ہر دور نے غلط سمجھا ہے، ہر مذہب نے غلط سمجھا ہے، ہر کسی سوائے کچھ جنہوں نے وہ تھا وہاں انہوں نے اس کو تھوڑی سی دی ہو، ورنہ کوئی بھی، چاہے وہ کوئی بھی مذہب تھا، کوئی بھی لوگ تھے، لیکن انہوں نے اس فعل کو برا ہی سمجھا ہے، اس کو کہیں بھی پسندیدہ نگاہ سے نہیں دیکھا گیا۔ اس میں پھر باقی اقوام تھی ان کے ہاں تھوڑا یہ تھا کہ اگر زنا عورت اور مرد اپنی مرضی سے کر رہے ہیں تو پھر اس پہ کوئی بھئی گناہ نہیں ہے، وہ سمجھتے تھے، اور اگر اس کو زبردستی جو ہے وہ کیا جا رہا ہے یا پھر اگر شادی شدہ عورت ہے تو پھر تب ان پہ سزا ہوگی، یعنی اس طرح کے مختلف قوانین بنائے گئے، لیکن کسی نے بھی اس کو پسندیدہ نظر سے نہیں دیکھا۔ پھر قرآن وہ کتاب کہ جس نے اس برے فعل کو حرام کر دیا، بلکہ اس کے قریب پھٹکنے والی ہر چیز کو جس سے ایسا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے بتا دیا کہ نظر سے دوسرے غیر محرم کو دیکھنا آنکھوں کی زنا ہے، کانوں سے کسی کی بات سننا محرم رشتے کے علاوہ کسی سے وہ کانوں کی زنا ہے، پھر پاؤں سے چل کے جانا پاؤں کا زنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ساری جو تحریکیں یہ پوری ہو جاتی ہیں تو پھر تب شرمگاہیں کھلتی ہیں، اور اس کو ہر جگہ پر اس کو کسی نے بھی پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا، کسی مذہب نے، کسی نے بھی۔ تو یہاں پھر قرآن بھی بتا رہا ہے کہ اگر کوئی ایسا ہو جائے تمہارے اندر، تمہارے معاشرے میں کوئی زنا کر دے تو زانی مرد اور زانی جو عورت ہے فجلدو، ان کو فجلدو کوڑے مارو، کتنے؟ کل واحد منہما، ان میں سے ہر ایک کو، مرد کو بھی اور عورت کو بھی، 100 جلدتاً 100 کوڑے مارو۔ یہاں پہ لفظ ہے نا فجلدو، کوڑے مارو، یعنی جلد تک، یعنی جلد ہی صرف متاثر ہو، اندر ہڈیاں یا کچھ ایسا نہ ہو۔ پھر اس میں بڑے واضح احکامات تھے کہ جب کوئی کوڑے مارنے کا جو کام تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر اور اس طرح کے کچھ صحابہ کرام تھے، ان سے کروایا جاتا تھا کہ جن کو پتہ ہو کہ بھئی کیسے سزا دینی ہے، نہ کہ کوئی اتنا سخت جلاد ہو کہ اس کی اندر تک وہ کر دے۔ اور یہ بھی پھر منع کیا گیا کہ کوئی اگر ایک جگہ پہ نہ مارے جائیں، پورے جسم میں صرف 70 کپڑے اتروا کے، صرف 70 کو ڈھانپ کے، اور پھر باقی پورے جسم کو جو ہے وہ سزا ملنی چاہیے، اور اس میں پھر سزا میں کوئی کمی نہ کی جائے۔ پھر اس میں ایک حدیث کا حوالہ ہے کہ ایک حاکم اگر جہنم میں گھسیٹتا ہوا لایا جائے گا، بھئی کیوں لائے گئے ہو؟ کہ اس نے 100 کوڑوں میں اس نے کہا کہ یہ بہت سخت سزا ہے، تو اس نے تھوڑی کمی کر دی، تو اللہ کہیں گے کہ تم اللہ سے زیادہ مہربان تھے لوگوں پر، تم نے ایسے کیوں کیا؟ تم ایک چیز بھی کم نہیں کر سکتے۔ اور پھر جس نے زیادتی کی کہ اچھا ہے اس کو سمجھ آ جائے 100 میں 2 مارتا ہوں 105، اس کو بھی، تو اس میں ایک بھی زیادتی۔ دیکھو دین ایسی چیز ہے، بے شک کوئی کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم بڑا متبرک سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں کہ بڑا ہمیں ثواب ملے گا سب کچھ، لیکن دین میں اتنی سی زیادتی بھی جو ہے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی آگ کی طرف لے کے جاتی ہے۔ یہ ایسا دین ہے، ایسی چیز ہے کہ اس میں کوئی زیادتی نہیں پسند۔ جتنا ایک دفعہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ اچھا میں جب جاؤں گا تو پھر میں نمازیں بھی پڑھوں گا، روزے بھی رکھوں گا، زکوٰۃ بھی دوں گا، حج بھی کروں گا، لوگوں کے ساتھ بھی معاملات ٹھیک رکھوں گا۔ تو وہ جب چلا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اس نے اس میں کوئی کمی بیشی نہ کی تو یہ جنتی ہے، اگر اس کے معاملات بھی ٹھیک رہے اور اس نے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی تو جو اتنا سا جو اضافہ ہے نا، کہتے ہیں ایک آدمی تھا جب وہ مسجد سے باہر نکلتا تو نعرہ تکبیر اللہ اکبر پھر سارے کلمہ پڑھتے تھے، تو اس کو بھی حضرت عمر نے کوڑے مروائے کہ یہ تو دین میں تھا ہی نہیں، حالانکہ اس میں کیا تھا کلمہ، یہ کوئی اس کا بھئی وہ رواج تو دین میں چاہے وہ کلمہ کے بھی ہے لیکن ایسی جگہ پہ پڑھ رہے ہیں جس کا حکم نہیں ہے تو وہ پھر نہیں کرنا، بس جو سے منع کیا اس سے رک جاؤ اور جو کہا گیا ہے اس پر عمل کرو۔ تو یہ ہے کہ یہ اس میں سزا دی گئی کہ زانی مرد اور زانی عورت کو 100 کوڑے مارو، اور یہ ہے کہ جب اس میں زنا کی حرمت واضح ہو جائے، گواہ بھی موجود ہوں یا وہ پھر بندہ خود بھی اقرار کر لے کہ ہم نے ایسا کیا ہے، تو پھر اگر کسی کی گواہی سے کسی پر جرم ثابت ہوا اور اس کو سزا مل رہی ہے تو جو گواہ دے رہا ہے، گواہی دے رہا ہے، وہ
کوڑوں کی ابتدا کرے گا، اور پھر اگر ایسا نہیں ہے، اس نے خود اعتراف کیا اپنے گناہ کا، تو پھر قاضی اس کو دے گا، اس کو سزا دے گا، پنشمنٹ دے گا۔ تو پھر صرف محض زنا تھا، باقی اس میں مختلف قوانین پائے جاتے تھے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کوئی کہتے تھے کہ صرف عورت کو مار دو، کوئی کہتا ہے مرد کو مار دو، لیکن پھر اسلام میں بتا دیا گیا کہ جو بھی، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، اور اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو پھر ان کو 100 کوڑوں کی سزا ہے۔ جو شادی شدہ زانی مرد اور عورت ہے اس کی سزا قرآن میں نہیں ہے، وہ حدیث میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زندہ، ان کو مطلب مار دینے کا، رجم کر دینے کا حکم دیا کہ ان کو پتھر مار کے مار دو، اور جس پہ حد جاری ہو جائے اس کے بعد کوئی اس کو اس جرم سے نہیں پکارے گا کہ یہ زانی ہے یا یہ فاسق ہے، یا وہ پھر بہت سخت گناہ ہے۔ کل میں آپ کو بتا رہی تھی نا، جس نے حد کے بعد کسی پر الزام لگایا، اس پہ حد جاری ہو گئی، تو پھر کسی نے اگر اس پہ الزام لگایا تو وہ خود گناہ گار ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میں اس کو اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک اس کو اس میں مبتلا نہ کر دوں، تو وہ پھر معصوم ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کتنے لوگوں کو سزا دی، اس میں ایک ماعز بن پتہ نہیں کیا نام تھا، ان کا ذکر ہے کہ وہ اتنے اس کو کوڑے مارے گئے کہ وہ مر جاتا ہے، ادھر ہی مر جاتا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی، اور اس کو کہا کہ اب یہ مطلب ٹھیک ہے، اس کا قصور معاف ہو گیا، اس نے اپنی وہ لے لیا، کوئی اس کو برے نام کے ساتھ جو ہے وہ یاد نہیں کرے گا۔ یعنی جو نفرت ہے وہ جرم سے ہے، مجرم سے نہیں ہے۔ جب اس نے سزا پا لی تو وہ پاک ہو گیا۔ تو اب یہاں پر یہ ہے کہ اگر کوئی کسی بھی عمر کے حصے میں کوئی غلطی کر دیتا ہے، چوری یا کچھ بھی ایسا، تو پوری زندگی اس کا وہ پیچھا نہیں چھوڑتے الفاظ کہ وہ بار بار تم تو ایسے تھے، تم نے یہ کیا۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ پھر اس کو چھوڑ دو۔ اگر کسی نے اپنے جرم کا ارتکاب کر لیا، سزا مل گئی، پنشمنٹ مل گئی، تو پھر اس کو اس نام سے نہ پکارو۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، کسی کو فاسق یا کافر کہنا بہت سخت گناہ ہے۔ یہ جو ہے وہ اگر کوئی کرے گا تو وہ خود اس کا وہ ذمہ دار ہوگا، اس کے لیے بہت سخت وعیدیں ہیں۔ پھر اب کچھ لوگ کہتے ہیں، یہ جو اسلام کے علاوہ باقی مذاہب کے لوگ ہیں اور جو اسلام عناصر اس کے دشمن ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سزا ہے نا مارنے والی کوڑے، تو یہ بہت وحشیانہ سزا ہے۔ جبکہ دیکھو وہ وحشیانہ سزا ہے کہ جو وہ لوگ دے رہے ہیں۔ ایک عام مجرم جس پہ صرف شک ہو تو اس کو صرف وہ عدالت کو نہیں، عام سپریڈینٹ کو بھی اجازت ہے کہ وہ 40 بیض 40 کوڑے مار سکتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جب حد جاری کرنے کا کہا تو آپ نے کہا کہ کوڑا ایسے بھی نہ مارو، بہت تیز بھی نہ ہو اور بہت مطلب ہلکا بھی نہ ہو، اور پوری آپ نے یہ بھی منع کیا کہ کوئی ایسے بغل کھول کے نہ مارے، یعنی پورے زور سے۔ تو وہ تو جب باقی سزائیں دیتے ہیں صرف شک کی بنا پہ، تو وہ بھی لوگ بھاگ کے آتے ہیں اور دور سے، اور پھر جس کو جلاد مقرر کرتے ہیں اس کی ساری پریکٹس ہوتی رہتی ہے کہ وہ روز دور سے بھاگ کے آتا ہے اور چیزوں کو مارتا ہے، تاکہ اس کو اندر تک جو ہے وہ ہڈیاں تک وہ کبھی پھر تندرست نہیں ہو سکتا۔ تو اسلام تو صرف اس کو سمجھانے کے لیے، اور پھر بھی آگے جو مزید دی گئی ہیں کہ وہ اس کو کیسے سزا دے گا، کہ وہ لوگوں کے سامنے اس کو دے گا۔ تو زانیہ مرد اور زانی عورت، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ کے دین میں تم کوئی نرمی نہ برتو، اپنی طرف سے کوئی نرمی نہ کرو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، یعنی اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اللہ کو مانتے ہو، تو پھر تم نے اس کو ماننا ہے۔ دیکھو صرف نماز، روزے اور زکوٰۃ کا جو ہے وہ کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اسلامی جو حدود ہیں، اسلامی قوانین کو نافذ کرنا بھی ذمہ داری ہے۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسی سزائیں دیں تاکہ معاشرہ بالکل پاک ہو جائے، صرف اس سے نہیں کام چلے گا۔ تو جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو یہ اس شریعت پر عمل کرنا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ نماز سے بھی اور اس سے بھی جو ہے وہ یہ کوئی ایک حد جاری کرنا بھی 40 دن کی بارش سے زیادہ نفع بخش ہے۔ دیکھو کتنے لوگ بچ جاتے ہیں، اگر ایک کو کوئی سزا ملتی ہے تو باقی کتنے لوگ تائب ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کی حکمتیں دیکھیں قرآن کی، اسلام کی، کہ کہا ہے کہ جا کے دوسروں کے راز بھی نہ ٹٹولو، اگر صحیح سامنے آ جائے تب جا کے بات کرو، اگر تم نے کسی کو بے حیائی کرتے دیکھا تو چپ ہو جاؤ۔
تاکہ عام نہ ہو. لوگ عام جب کوئی ویسی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ پھر عام بات بن جاتی ہے، پھر ہر کوئی کرنا شروع. تو اس کو کہا گیا اس کو دبا کے رکھو، گندگی کو دبا دو. اگر کہیں دیکھو تو چپ کر جاؤ. اگر تمہارے پاس گواہ نہیں ہے، اگر تم گواہ نہیں لاتے تو پھر اتنی سخت سزا ہے کہ پھر اس پہ حد قذف جاری کرو. اس بندے کو جس نے کسی دوسرے کا نام لیا اس کو 80 کوڑے مارو. اتنی سخت سزا ہے. تو جو اللہ اور اس پر یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اس حد کو نافذ کر دے. وَلِيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروپ وہاں پر موجود ہو. یعنی سزا اندر چپکے سے نہ دی جائے، اعلان دی جائے تمام لوگوں کے سامنے، تاکہ ایک طرف تو مجرم کو بھی وہ سبق حاصل ہو جائے فصیحت، اور باقی لوگوں کو بھی نصیحت حاصل ہو جائے، عوام الناس کو بھی. اور یہ جو باقی حدود ہیں یا باقی چیزیں ہیں ان کا قاضی خود کر سکتا ہے، لیکن یہ جو زانی کی سزا ہے نا، ایک چور کی سزا قرآن نے بتا دیا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دو، اور ایک اس کی حد جاری کا. ان پہ حدود ہیں، باقی تعزیرات ہیں، ان کو سزائیں کہتے ہیں، ان کو حد کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جو یہ مارا جاتا ہے اس کو حد کہتے ہیں. اسلامی جو سزائیں ہیں ان کو حدود کہتے ہیں، حد کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور باقیوں کو جو عدالت دیتی ہے ان کو تعزیرات کہا جاتا ہے. سمجھ آئی؟ تو وہ یہ کہ جب تم ان کو سزا دو تو اس وقت پوری عوام الناس کے سامنے اس کو سزا دی جائے، تمام لوگوں کے سامنے اس کو سزا دی جائے، تاکہ باقی لوگوں کا بھی دماغ صاف ہو جائے کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو پھر کیا ہوگا. مزید سزا پنشمنٹ ملنے کے بعد کیا ہے؟ الزانی لا ینکحو الا زانیتن او مشرکتن، زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ عورت کے ساتھ، اور مشرکتن یا کسی مشرکہ کے ساتھ. اب جس نے یہ کام کر دیا، زنا کر دیا، اس کے پاس اتنی اور ہے کہ وہ نیک صالح لوگوں کے ساتھ اس کو رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. اب اگر وہ نکاح کرتا ہے تو وہ پھر ایسی کسی فیملی میں ایسی کرے، زنا زانی اس سے کرے یا پھر مشرکہ ہے اس سے کر سکتا ہے. یہ اس میں یہ بتا رہے ہیں علماء کرام کہ یہ نہیں ہے کہ وہ نکاح ہوگا ہی نہیں. اگر کسی نے پاک دامن عورت سے کر لیا، نکاح ہو جائے گا، صحیح قانونی طور پہ نکاح ہو جائے گا، لیکن یہ ہے کہ ویسے اس کے ڈرانے کے لیے بھی کہا گیا کہ تم ایسا نہ کرو. اور پھر یہ ہے کہ جو شریف لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ جس کو بھی اپنی بیٹی یا بہن کا رشتہ دے رہے ہیں تو اس کو یہ دیکھ لیں کہ اس کا کیسا کیا کہتے ہیں کردار ہے. کیا وہ اگر عام طور پر یہ مشہور ہے اس طرح کے افیئرز اس کے ہیں تو پھر ایسی جگہوں پہ وہ رشتہ نہ کرے. یہ بھی پھر یہ ہے کیونکہ ان کو کوئی قرآن خود کہہ رہا ہے کہ وہ زانی سے ہی کرے نکاح یا پھر کسی مشرکہ عورت کے ساتھ کرے. اور اسی طرح والزانیۃ، اور جو زانیہ عورت ہے، لا ینکحھا، اس کا نکاح نہ کیا جائے، الا زان او مشرکن، مگر زانی یا مشرک کے ساتھ. وحرم ذلک علی المؤمنین، ان کو حرام کر دیا گیا اہل ایمان کے اوپر. یعنی زانی غیر تائب کے لیے، جو توبہ نہیں کرتا. جو توبہ کر لیتا ہے وہ تو پھر بس اب پاک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا اگر وہ دوبارہ ایسا نہ کرے. لیکن جو توبہ نہیں کرتا بار بار، آپ دیکھ لو کتنے لوگ ہیں جو ان کی زندگی کا وتیرہ ہی بنا ہوا ہے، ان کو اس کے بغیر وہ ہے ہی نہیں. تو ایسے لوگوں کو پھر وہ نہیں کرنا چاہیے. جو توبہ کر لے تو وہ اس میں نہیں آتا. والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں. ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر وہ 4 گواہ نہ لے کر آئے. یعنی کوئی بھی پاک دامن عورت پہ یا پاک دامن مرد پہ کہتا ہے کہ اسی کا اطلاق مردوں پر بھی ہوتا ہے اور عورتوں پر بھی ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی عورت بھی کسی پاک دامن مرد پہ الزام لگا رہی ہے تو وہ بھی اسی آیت کی اس میں آ جائے گی. اور جو مرد عورت پہ لگا رہا ہے تو تبھی جو لوگ بھی پاک دامن عورتوں پر الزام لگائیں. دیکھو الزام ویسے ہی کسی اور وجہ سے دشمنی ہو سکتی ہے، کوئی اور بات ہو سکتی ہے، تو پھر اس بات کو بنیاد بنائیں. تو جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر وہ 4 گواہ نہ لا سکیں، پھر کیا کرو جی؟ کوئی الزام لگا رہا ہے اور اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں. فَاجْلِدُوهُمْ 80 جلدۃ، اس کو 80 کوڑے مارو. اس کو کہتے ہیں حد قذف. وہ جو زنا کی سزا تھی وہ حد زنا، یہ حد قذف. جو کسی پہ الزام لگاتا ہے اور اس کے پاس 4 بندے نہیں ہوتے گواہ،
دیکھو اسلام کیسے بتا رہا ہے کہ بے حیائی تاکہ نہ پھیلے. اگر 4 گواہ نہیں ہیں تو چپ کر جاؤ، چپکے سے آ جاؤ اپنے گھر میں. کوئی بتانے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ کیا، کوئی آپ کا اخلاقی فریضہ نہیں ہے کہ آپ اس کو نشر کریں. قرآن کہہ رہا ہے چپ کر جاؤ اگر تمہارے پاس گواہ نہیں ہے، اور ادھر ادھر بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں. پھر قاضی کے پاس جاؤ، عدالت میں جا کے اپنے گواہ لے کر جاؤ اور پھر بات کرو، اور پھر اس پہ تاکہ حد جاری ہو جائے. تو ورنہ اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر گواہ ہیں بھی اور اتنی ہمت نہیں پاتے کہ لوگوں کا سامنا کریں کہ بھئی اب پھر بعد میں دشمنیاں پڑ جائیں گی، عدالت میں کون جائے، تو پھر چپ کر جاؤ. تو ان کو پھر اگر ایسا کرو تو پھر ان کو 80 کوڑے مارو. وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور نہ ان کی کبھی کوئی گواہی قبول کرو ہمیشہ. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ لوگ فاسق ہیں جو دوسروں پہ الزام لگاتے ہیں. کتنی سخت وارننگ ہے. اور ہم کتنے آرام سے دوسروں کی بچیوں پر آرام سے بیٹھے بٹھائے بات کر دیتے ہیں جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں. قرآن کہہ رہے ہیں کہ وہ پھر فاسق لوگ ہیں جو ایسا بغیر گواہوں کے کسی کے اوپر بات کرتے ہیں. إِلَّا الَّذِينَ تابو، سوائے وہ لوگ جو توبہ کر لیں. من بعد ذالک، اس کے بعد، یعنی انہوں نے کسی کے خلاف منہ سے بات نکالی کچھ بھی پھر جب پتہ چل گیا تو پھر توبہ کر لیں. وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لیں. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا مہربان ہے. تو اب یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ والذین یرمون، یعنی وہ لوگ جو الزام لگائیں ان کے پاس گواہ ضرور موجود ہو. اگر گواہ کے بغیر وہ کریں گے، اور کس پر؟ پاک دامن عورتوں پر. اس سے یہ کہ جو ویسے ہی مشہور ہوں بدی میں، برائی میں، اس طرح کے کاموں میں، تو ان کے بارے میں مطلب وہ اتنا گناہ نہیں ہے. لیکن جو پاک دامن عورتوں پہ لگائے تو اس کے لیے پھر یہ سزا ہے کہ اس کی کبھی گواہی قبول نہ ہو، اور یہ فاسق لوگ ہیں. لیکن جو توبہ کر لیں تو پھر دیکھو ہر گناہ کا بتایا گیا ہے. اگر تم سچے دل سے توبہ کر لو تو یہ کتنی اللہ تعالیٰ نے سہولت رکھی ہے، ریلیکسیشن رکھی ہے کہ بندے کو جب سمجھ، دیکھو لوگ معاف نہیں کرتے نا، لوگ معاف نہیں کرتے. کوئی غلطی ہو جائے، کچھ ایسا ہو جائے تو بندے کو اس کے مرتے دم تک یاد رہتا ہے کہ اس نے عمر کے فلاں ایسے میں فلاں کام یہ کیا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں تو توبہ قبول کرنے والا مہربان. دیکھو ان آیات کو پڑھنے کے بعد تھوڑی سی دل کو تسلی ہو جاتی ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ بھئی معاف کرنے والا مہربان ہے. لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ، اور پھر دوبارہ اس کام کو نہیں کرنا. تو یہ اس کے لیے شرط ہے. والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر الزام لگائیں. تو یہ جب حد قذف کا اعلان ہوا نا، تو ایک سعد بن عبادہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے ہی فرضاً کوشچن کیا کہ بھئی اگر کوئی اپنی بیوی کو دیکھتا ہے اس طرح کسی غیر محرم کے ساتھ تو کیا پھر وہ گواہ ڈھونڈنے چلے جائے گا؟ تو ایک نے تو کہا تو میں تو اس صورت میں اگر خدا نخواستہ میں ہوں تو میں تو تلوار اٹھا کے اس کا سر قلم کر دوں گا دونوں کا. تو اس طرح کے سوال بھی اٹھنا شروع ہو گئے بہت ٹائم. پھر اسی دوران کیا ہوا کہ ایک شخص تھے ہلال بن امیہ، اس کے ساتھ تو وہ خود مطلب یہ ایسا ہو گیا جو ویسے پہلے لوگ فرضاً سوال کر رہے تھے تو اس کے ساتھ ایسا ہو گیا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آیا اور اس نے کہا کہ بھئی میں نے دیکھا، میں جب پانی لگاتا تھا اپنے کھیتوں کو، اور جب میں رات کو گھر میں گیا تو میں نے اس طرح دیکھا اپنی بیوی کے ساتھ اپنے کسی اور کو. تو اب میں کیا کروں؟ میں اس کو مار نہ دوں کیا؟ میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں گواہوں کی طرف بھاگ پڑتا کہ تم آؤ اور دیکھو اور میں پھر آپ کو بتاتا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب تو بھئی تم میں حد قذف جاری ہوگی. اگر تم گواہ لاؤ، اگر گواہ نہیں لاتے تو تم پہ تو حد قذف جاری ہوگی، 80 کوڑے مارے جائیں گے تمہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی بندوبست کر دیں گے، اللہ میری پیٹھ کو بچا لیں گے. تو اس طرح انہی دوران کیا ہوا کہ پھر اگلی جو تھی وہ پھر اگلی آیتیں نازل ہو گئیں کہ والذین یرمون. پہلے تو اسی پہ اکتفا تھا نا کہ جو بھی کریں گے وہ 4 گواہ لے کر آئے. والذین یرمون ازواجہم، لیکن وہ لوگ جو اپنی بیویوں پہ الزام لگائیں. ولم یکن لہم شہداء، پھر ان کے پاس کوئی گواہ بھی نہ ہو. الا انفسہم، سوائے اپنی نفسوں کے، اپنی جانوں کے.
تو فشہادت احدہم اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین، تو پھر ان میں سے ہر ایک یہ قسم کھائے گا اللہ کے نام کی کہ وہ سچا ہے، والخامسۃ اور پانچویں دفعہ یہ کہے گا ان لعنت اللہ علیہ کہ اس پہ اللہ کی لعنت ہو، ان کان من الکاذبین اگر وہ جھوٹا ہوا تو۔ اور دونوں سے یعنی دونوں کیسے بچ سکتے ہیں سزا سے، کذب سے، اور وہ کوڑوں سے، مرد اور عورت دونوں کس طرح بچ سکتے ہیں کہ جب وہ یہ قسمیں کھائیں گے۔ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابُ اور عورت سے بھی عذاب ہلکا ہو سکتا ہے، سزا ٹل سکتی ہے، ان تشہد اربع شہادات باللہ انہ لمن الکاذبین اگر وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ آدمی جھوٹا ہے، والخامسۃ اور 5ویں مرتبہ یہ کہے ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین کہ اس پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ٹوٹے اگر یہ سچا ہو تو یہ آیات پچھلی آیات کے کچھ مدت کے بعد نازل ہوئی تھی۔ حد قذف کا حکم جب نازل ہوا تو لوگوں میں یہ سوال پیدا ہو گیا تھا کہ اب اگر مرد عورت کو دیکھے تو پھر کیا ہوا۔ پہلے یہ فرضی سوال تھا، لیکن پھر ایسا کسی کے ساتھ ہلال بن امیہ کے ساتھ جو تھا وہ ایسا ہو گیا۔ تو اس واقعے کے بعد جب یہ آیات نازل ہو گئیں کہ وہ لعن کرائے، اس کو لعن کہتے ہیں۔ دیکھو زنا کی سزا کو کیا کہتے ہیں؟ حد زنا، جو جھوٹا الزام لگائے اور گواہ نہ ہو حد قذف۔ پھر جو شوہر اپنی بیوی پہ الزام لگائے یا بیوی اپنے شوہر پر تو اس کو کہتے ہیں لعان، ٹھیک ہے، ملائنت، یعنی وہ یہ جو قسمیں کھاتے ہیں اس پہ ہوتی ہے کہ مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو اگر میں ایسا کروں تو پھر یہ جو تھا وہ یہ حلال بن امیہ کے ساتھ اس کے مطابق فیصلہ کیا گیا۔ کہتے ہیں جب یہ اس میں میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں کہ جب دونوں عدالت میں پہنچے، عدالت نبی میں حاضر کیے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اللہ کا حکم سنایا، پھر کہا کہ خوب سمجھ لو کہ آخر کار عذاب دنیا کے عذاب سے زیادہ سخت چیز ہے، یعنی دنیا میں پھر بھی کام ہے، آخرت کا زیادہ سخت ہے۔ ہلال نے کہا کہ کیا میں نے اس پر بالکل صحیح الزام لگایا ہے؟ عورت نے کہا یہ بالکل جھوٹ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا تو اب ان دونوں میں ملائنت کرائی جائے۔ چنانچہ پہلے ہلال اٹھے اور انہوں نے حکم قرآنی کے مطابق قسمیں کھانا شروع کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران بار بار کہتے تھے اللہ کو معلوم ہے تم میں سے ایک نے ضرور جھوٹ بولا ہے، پھر کیا کوئی توبہ کر لے گا؟ 5ویں قسم سے پہلے حاضرین نے ہلال سے کہا خدا سے ڈرو، دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے ہلکا ہے، یہ 5ویں قسم عذاب تم پر واجب کر دے گی۔ مگر ہلال نے کہا جس خدا نے میری پیٹھ بچائی ہے وہ آخرت میں بھی مجھے عذاب نہیں دے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے 5ویں قسم بھی کھا لی۔ پھر عورت اٹھی اور اس نے بھی قسمیں کھانا شروع کر دی۔ 5ویں قسم سے پہلے اس کو بھی روکا گیا کہ اللہ سے ڈرو، آخرت کے عذاب کی نسبت دنیا کا عذاب برداشت کر لینا پھر بھی آسان ہے، یہ آخری قسم تم پر عذاب الہی واجب کر دے گی۔ یہ سن کر وہ کچھ دیر رکتی ہے، جھجکتی رہی، لوگوں نے سمجھا اعتراف کرنا چاہتی ہے، مگر پھر کہنے لگتی ہے میں ہمیشہ کے لیے اپنے قبیلے کو رسوا نہیں کروں گی، اور 5ویں قسم بھی کھا گئی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان تفریق کروا دی اور فیصلہ فرمایا کہ اس کا بچہ جو اس وقت پیٹ میں تھا ماں کی طرف منسوب ہوگا، باپ کا نہیں پکارا جائے گا، اور کسی کو اس بچے پر الزام لگانے کا حق نہیں ہوگا اس پر یا اس بچے پر الزام لگائے، نہ بیوی اس عورت پر نہ، اور وہ حد قذف کا مستحق ہوگا جو اب اس کے بعد الزام لگائے گا۔ یعنی جب حد جاری ہو گئی ہے، ملائنت ہو گئی ہے، تو اس کے بعد جو زندگی میں ان پر پھر کرے گا ایسی بات تو اس پہ حد قذف جاری ہوگی۔ تو اور اس کو اس زمانہ عدت میں نفقے اور سکونت کا کوئی حق ہلال کو نہیں ہوگا، یعنی نہ ہلال اس کو کوئی پیسے دے گا خرچے کے اور نہ اس کو اپنے گھر میں رکھے گا، کیونکہ یہ طلاق یا وفات کے بغیر شوہر سے جدا کی جا رہی ہے۔ پھر آپ نے لوگوں سے کہا کہ ان کے ہاں دیکھو جب بچہ ہو تو کس پر گیا ہے، اگر اس کی شکل کا ہوا تو ہلال کا ہے، اور اگر اس صورت کا ہوا جس کا نام ہے تو الزام لگایا گیا ہے تو پھر دیکھو اس کا ہے۔ تو جب وضع حمل کے بعد دیکھا گیا تو وہ جو لڑکا تھا وہ اس دوسرے آدمی کے شکل کا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جب الزام لگایا جائے، کوئی مرد جو ہے اگر الزام لگانے کے بعد شوہر قسم کھانے سے پہلوتائی کرے تو امام ابو حنیفہ اور ان کے صاحب کہتے ہیں کہ اسے قید کر دیا جائے، یعنی الزام لگائے اور پھر جب قسمیں کھانے کا ٹائم آئے تو میں کہے کہ میں نہیں قسم کھاتا، تو پھر اس کو قید کر دو۔ اب جب الزام لگایا تو پھر پوری کام کرو گے، پھر تمہاری جدائی بھی ہو جائے گی اور لعن بھی کرایا جائے گا، ورنہ وہ اپنے الزام میں جھوٹا ہوگا۔
اور اگر شوہر کے قسم کھانے کے بعد عورت لعان سے پہلو تری کرے، مطلب نہ کہ وہ کہے میں نہیں قسم کھاتی، تو امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ اسے بھی قید کر دیا جائے اور اس وقت تک نہ چھوڑا جائے جب تک وہ لعان نہ کرے یا پھر زنا کا اقرار نہ کر لے۔ اور پھر کچھ فقہاء کرام کہتے ہیں کہ اس کو پھر رجم کر دو، اس کو مار دو، ادھر ہی مار دو۔ اور پھر ہے کہ اگر باپ بچے کے نسب سے انکار کرے تو وہ صرف 2 دن اس کے پاس ہے، یعنی جب بچہ پیدا ہو گیا تو 2 دن کے اندر اگر وہ کہتا ہے کہ میرا بچہ نہیں ہے تو اس کے 2، اب یہ نہیں کہ وہ مبارکباد بھی وصول کر لے، عقیقے بھی کر لے اور سال بعد اس کو خیال آ رہا ہو کہ میرا یہ بیٹا نہیں ہے، تو یہ پھر تسلیم نہیں کیا جائے گا اس کا الزام۔ اس کے پاس جو مدت ہے وہ وہی وقت ہے جب اس کا بچہ پیدا ہو گیا یا جب تک اس کا حمل ہے، اور اس وقت اگر وہ الزام لگاتا ہے تو پھر وہ اس کی بیوی، اس کو کھانا پینا بھی اس کو کرانا ہوگا اور سکونت بھی ہوگی جب تک وہ بچہ پیدا نہیں ہو جاتا۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا جی اگر شوہر طلاق دینے کے بعد مطلقہ بیوی پر زنا کا الزام لگائے، طلاق دے دے اور بعد میں کہے کہ یہ وہ ہے، تو پھر یہ بھی غلط ہے، کیونکہ اب وہ اس کی بیوی نہیں رہی، پھر لعان نہیں ہوگا، پھر ملائنت نہیں کرائی جائے گی، کیونکہ وہ پہلی طلاق سے دونوں جدا ہو چکے ہیں، اب وہ کس رشتے کے تحت اسے ملائنت کرائے گا۔ اور لعان کے قانونی نتائج مطلب میں سب کا اتفاق ہے کہ عورت اور مرد دونوں کسی سزا کے مستحق نہیں رہتے۔ جب مسجد میں گواہیاں کھا لیں، عدالت میں قسمیں کھا لیں، تو اس کے بعد ان کو کوئی اور سزا نہ دی جائے۔ مرد بچے کے نسب کا منکر ہے تو بچہ صرف ماں کا قرار دیا جائے گا اور نہ باپ کی طرف منسوب نہیں ہوگا، نہ اس کو باپ میں سے کوئی میراث ملے گی، ماں اس کی وارث ہوگی اور وہ ماں کا وارث ہوگا۔ اور عورت کو زانیہ اور اس کے بچے کو ولد بالزنا کہنے کا کسی کو حق نہیں ہوگا، خالان کے وقت ان کے حالات ایسے کیوں نہ ہوں، مطلب جب ہو گیا سب کچھ، ملائنت ہو گئی، تو پھر اس کو کوئی زانی نہ کہے اور اس بچے کو مطلب وہ حرامی نہ سمجھے، نہ کوئی اس کو کہے اس طرح کے الفاظ۔ تو یہ ہے، اور پھر یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان جدائی ہو جائے گی، علیحدگی ہو جائے گی۔ اس کے بعد دیکھو اگر طلاق رجعی ہوتی ہے تو اس میں تو رجوع کر سکتا ہے، لیکن اس میں آپ دونوں کا آپس میں رشتہ ختم ہو گیا، اب وہ آپس میں نہیں مل سکیں گے۔ اور اگر شوہر کہے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا تو پھر اس پہ حد قذف جاری ہوگی۔ پھر اگلا جو ہے وہ واقعہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین جاؤ، اب اس واقعے کی طرف جس کا یہ سبب بنا یہ سارے، تو پہلے اور قوانین بتا دی۔ دیکھو جو سورۃ نور تھی اس کے لیے کہا گیا کہ اس کو تم اپنے لیے برا نہ سمجھو، یہ ٹھیک ہو گیا، تمہارے لیے خیر ہو گیا۔ خیر اس طرح ہو گیا کہ بہت ساری ایسے قوانین جو تھے وہ نافذ ہو گئے، اور تاکہ معاشرہ آئندہ کے لیے پاک صاف ہو جائے۔ دیکھو کتنی بڑی بات اس میں ہے کہ کوئی کسی پہ الزام نہ لگائے، وہ جب دیکھ بھی لیتا ہے تو تب بھی، تاکہ معاشرہ جو ہے وہ اس میں برائیاں نہ پھیلیں۔ اس میں بہت وہ ہے، اصلاح بھی اور مصلحت بھی بہت زیادہ ہے۔ اس میں بندہ وہ نہ اچھلے کودے کہ میرا تو فرض ہے، اب میں نے تو دیکھ لیا، اس کا کوئی فرض نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں تو وہ کوئی کسی کے خلاف بات نہیں کرے گا، کوئی اس کو حق نہیں حاصل ہوتا۔ اور اگر وہ کرے گا تو ویسے جھوٹا الزام کسی پہ لگائے تو حکومت کو چاہیے، عدالت کو چاہیے کہ اس کو پھر حد قذف دے، اس کو 80 کوڑے مارے جائیں، اور اس میں تاکہ اس کے بعد آئندہ کے لیے اس کو نصیحت ہو جائے۔ ان الذین، اور ایک اور بات بھی میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ جب جس چیز جو بری بھی ہو لیکن جب اس کا بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے تو وہ پھر عام ہو جاتی ہے۔ یہ جیسے دیکھو خودکشی ہے، اس کو جتنا زیادہ وہ کیا جائے گا، کتنا کیا جائے گا، اتنی اور زیادہ رواج پا جاتی ہے، اور زیادہ واقعات۔ تو ایسی اس پہ تاکہ چپ رہو کہ کسی کو اگر نہیں پتا کہ ایسا کچھ بھی ہے تو تاکہ وہ تو سیف رہے نا، بجائے جتنی عام گفتگو ہوگی، عام باتیں ہوں گی تو وہ برائی یا وہ چیز اور زیادہ پھیلے گی۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، یہ جو لوگ بہتان گھڑ کر لائے ہیں وہ تمہارے اندر کا ہی ایک ٹولہ ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ حضرت عائشہ کی اپنی زبان میں ہم سنتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہیں۔ یہ غزوہ مستلق کی بات ہے، حضرت عائشہ جو تھی وہ بتاتی ہیں کہ کیا ہوا، ٹھہر جائے۔ اچھا، حضرت عائشہ خود کہتی ہیں کہ کہ میں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ تھا کہ جب بھی آپ سفر پر جاتے تھے
تو پرچیاں ڈال لیتے تھے، قرآن اندازی کر لیتے تھے کہ آپ کی بیوی میں سے کون آپ کے ساتھ جائے گی، کیونکہ جب قرآن اندازی کب ہوتی ہے جب سب کے ایک مطلب جائز حق سب کو حاصل ہوتا ہے، اور کسی ایک کو لے کے جانا ہو یا کسی ایک کو کوئی پوزیشن دینی ہو کچھ بھی، تو اس میں پھر اسلام کا یہ طریقہ ہے کہ پرچی ڈالو جس میں اللہ کا حکم ہے اس کا نکل آئے گا۔ تو چونکہ ساری بیویوں کا یہ حق تھا کہ آپ کے ساتھ جا سکتی تھی، آپ ان کو لے کے تاکہ کسی کا دل شکنی نہ ہو یا کوئی یہ نہ کہے کہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام قاعدہ تھا کہ آپ جب بھی جاتے تھے تو قرآن اندازی کر لیتے تھے، جس کا نام نکلتا تھا اس کو ساتھ لے جاتے تھے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ غزوہ بنی مستلق کے موقع پر قرے میں میرا نام نکلا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں آپ کے ساتھ گئی، واپسی پر جب ہم مدینہ کے قریب تھے ایک منزل پر رات کے وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا اور ابھی رات کا کچھ حصہ باقی تھا کہ کوچ کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ میں اٹھ کر رفع حاجت کے لیے گئی اور جب پلٹنے لگی تو جائے قیام کے قریب پہنچ کر مجھے محسوس ہوا کہ میرے گلے کا ہار ٹوٹ کر کہیں گر پڑا ہے۔ میں اسے تلاش کرنے میں لگ گئی اور اتنے میں قافلہ روانہ ہو گیا۔ قاعدہ یہ تھا کہ کوچ کے وقت میں اپنے عہدے میں بیٹھ جاتی تھی اور 4 آدمی اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیتے تھے۔ ہم عورتیں اس زمانے میں غذا کی کمی کی وجہ سے بہت ہلکی پھلکی تھی۔ میرا عہدہ اٹھاتے وقت لوگوں کو محسوس ہی نہ ہوا کہ میں اندر ہوں کہ نہیں ہوں، وہ بے خبری میں یہ خالی عہدہ اونٹ پر رکھ کر روانہ ہو گئے۔ میں جب ہار لے کر پلٹی تو وہاں کوئی نہ تھا۔ آخر میں چادر اوڑھ کر وہیں لیٹ گئی اور دل میں سوچ لیا کہ آگے جا کر جب یہ لوگ مجھے نہ پائیں گے تو خود ہی ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ جائیں گے۔ اس حالت میں مجھ کو نیند آ گئی۔ صبح کے وقت صفوان بن معطل سلمہ اس جگہ سے گزرے جہاں میں سو رہی تھی اور مجھے دیکھتے ہی پہچان گئے، کیونکہ پردے کا حکم آنے سے پہلے وہ مجھے پہلے بار دے چکے تھے۔ یہ صاحب بدری صحابیوں میں سے تھے اور ایک روایت کے مطابق انہیں دیر تک سونے کی عادت تھی، اور کچھ جگہ پر آتا ہے کہ یہ ان کی ڈیوٹی تھی کہ جب سارا قافلہ نکل جائے تو پیچھے سے چیزیں سمیٹ کے آئیں گے، بھئی کوئی چیز کسی کی نہ رہ گئی ہو۔ تو وہ مجھے دے کر انہوں نے اونٹ روک لیا اور بے سختہ ان کی زبان سے نکلا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تو یہیں رہ گئی۔ اس آواز سے میری آنکھ کھول گئی اور میں فوراً اپنے منہ پر چادر ڈال لی۔ انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہ کی، بس اپنا اونٹ میرے پاس بٹھا دیا اور الگ ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ میں اونٹ پر سوار ہو گئی اور وہ نکیل پکڑ کر روانہ ہو گئے۔ دوپہر کے وقت ہم نے لشکر کو جا لیا، جبکہ وہ ابھی ایک جگہ جا کے ٹھہرا تھا اور لشکر والوں کو ابھی پتہ بھی نہ چلا تھا کہ میں پیچھے چھوٹ گئی ہوں۔ اس بہتان اٹھانے والوں نے بہتان اٹھا دیے اور ان میں سب سے پیش عبداللہ بن ابی تھا، مگر میں اس سے بے خبر تھی کہ مجھ پہ کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ تو دوسری روایات میں آتا ہے کہ جب صفوان کے اونٹ پر حضرت عائشہ لشکرگاہ میں پہنچی اور معلوم ہوا کہ آپ اس طرح پیچھے رہ گئی ہیں، تو اس وقت عبداللہ بن ابی دیکھ رہا تھا، ایسے باہر بیٹھا تھا، تو وہ پکار اٹھا خدا کی قسم یہ بچ کر نہیں آئی، یہ لو دیکھو تمہارے نبی کی بیوی نے رات ایک اور شخص کے ساتھ گزار دی اور اب وہ اعلانیہ اسے لے کے آ رہا ہے۔ دیکھو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی لوگ کیسی مطلب سخت حملے کر جاتے تھے۔ تو مدینے پہنچ کر حضرت عائشہ کہتی ہے میں بیمار ہو گئی، 1 مہینے کے قریب پلنگ پر پڑی رہی۔ شہر میں اس بہتان کی خبریں اڑ رہی تھیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک بھی پہنچ چکی تھیں، مگر مجھے کچھ پتہ نہ تھا۔ البتہ جو چیز مجھے کھٹکتی تھی وہ یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ توجہ میری طرف نہیں تھی جو بیماری کے زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ آپ گھر میں آتے بس لوگوں سے، گھر والوں سے پوچھتے کیف اتیکم، یہ کیسی ہے، مجھ سے خود کوئی بات نہ کرتے تھے اور مجھے شبہ ہوتا کہ کوئی بات ہے ضرور۔ پھر میں آپ سے اجازت لے کر اپنی ماں کے گھر چلی گئی تاکہ وہ میری ذمہ داری اچھی طرح کر سکیں۔ ایک روز رات کے وقت حاجت کے لیے میں مدینہ کے باہر گئی۔ اس وقت تک ہمارے گھروں میں بیت الخلاء نہ تھے اور ہم لوگ جنگل میں ہی جایا کرتے تھے۔ میرے ساتھ مستہ بن اساسہ کی ماں بھی تھی جو میرے والد کی خالہ زاد بہن تھی۔ دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پورے خاندان کی کفالت حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے ذمہ لے رکھی تھی، مگر اس احسان کے باوجود مستہ بھی ان لوگوں میں شریک ہو گئے جو حضرت عائشہ کے خلاف بہتان کو پھیلا رہے تھے۔ راستے میں ان کو ٹھوکر لگی اور بے سختہ ان کی زبان سے نکلا غارت و مستہ۔ میں نے کہا اچھی ماں ہو، بیٹے کو کوستی ہو، اور بیٹا بھی وہ جس نے جنگ بدر میں حصہ لی ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا کیا تمہیں اس بات کی کچھ خبر نہیں؟ پھر انہوں نے سارا واقعہ مجھے سنایا کہ لوگ میرے خلاف کیا باتیں کر رہے ہیں، اور پھر منافقین کے علاوہ کچھ مسلمان بھی اس الزام میں شامل ہو گئے تھے، جس میں ایک تو تھے مستہ، یہ مسلمان تھے، بدری صحابی تھے، لیکن یہ بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو جس کی بات سنتے ہیں ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تھے، پھر حسان بن ثابت تھے جو مشہور شاعر اسلام تھے، اور حمنہ بنت جہش تھی، حضرت زینب کی جو بہن تھی، حضرت زینب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی نا، ان کی بہن حمنہ تھی، تو وہ اپنی مطلب بہن کی سوکن کے خلاف مطلب ویسے ہی
اس نے اس کی اپنی بہن نے تو وہ سوکن کے خلاف کوئی بات نہیں کی، لیکن اس کی بہن کے اندر بھی ایسے مطلب جذبات ویسے فطری بھی ہوتے ہیں خاص، تو وہ بھی کہتی ہیں، تو وہ کہتی ہیں جیسے ہی میں نے یہ داستان سن کر میرا خون خوش ہو گیا، میں تو وہ حاجت بھی بھول گئی جس کے لیے آئی تھی، سیدھی گھر گئی اور رات بھر رو رو کر کاٹی۔ تو اس کو قرآن نے اس واقعے کو کہا کہ یہ بہت بڑا طوفان تھا۔ تو ان الذین جاؤ بالافک عصبۃ منکم، اللہ کہہ رہے ہیں یہ جو لوگ بہتان گھڑ کر لائے ہیں وہ تمہارے اندر کا ہی ٹولہ ہے۔ اس میں 2 منافق تھے، ایک عبداللہ بن ابی اور ایک رفاع بن زید، یہ دونوں یہودی تھے، اس کے علاوہ باقی مسلمان تھے جو اس الزام میں پیش تھے۔ تو یہ تمہارے اندر کا ہی ایک ٹولہ ہے، لا تحسبوہ شرا لکم، تم اس کو اپنے خلاف شر نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی یہ جو اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے اس میں گھبراؤ، پریشان نہ ہو، بلکہ اس میں بھی تمہارے لیے خیر موجود ہے۔ ایک تو خیر یہ تھا کہ پھر قیامت تک کے لیے سارے قوانین نافذ ہو گئے، اور پھر یہ تھا کہ لوگوں کے سامنے بھی ایک طریقہ آ گیا کہ اگر کبھی ایسا ہو تو پھر اس وقت ان کا عمل کیا ہونا چاہیے۔ تو باقی کل انشاءاللہ اس کو مکمل تو نہیں ہو سکے گی، لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا وہ کل ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔